Welcome to my YouTube channel مدنی تعلیمات. Please subscribe and press the bell icon for more videos. سب سے پہلے جو چیز ہے نا، آپ استغفار کر رہے ہیں یا درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو جو سب سے پہلی چیز ہے نا، لوگ کثرت کی طرف چلے جاتے ہیں. جی میں 10,000 پڑھنا چاہتا ہوں، میں 50,000 مرتبہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں 20,000 مرتبہ پڑھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز جو کرنی ہے نا آپ نے، وہ آپ یہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، استغفار کے حوالے سے، درود شریف کے حوالے سے اب تک میں نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں اور آپ لوگوں نے دیکھی ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے بڑی دعاؤں سے نوازا، بڑی محبت فرمائی، اور بہت سارے لوگوں نے استغفار کے وظائف بھی شروع کیے، درود شریف کے وظائف بھی شروع کیے. اور میں بھی اسی لیے ہی اتنی محنت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چلے میری وجہ سے اگر کوئی بندہ درود شریف پڑھنے والا بن جائے، استغفار پڑھنے والا بن جائے، تو اللہ تعالیٰ میرا یہ عمل قبول کر کے میری آخرت سنور جائے، دنیا بہتر ہو جائے. تو اسی لیے اتنی محنت ہوتی ہے، ورنہ ایک ایک ویڈیو بناتے ہوئے 5-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن صرف یہی دل کے اندر ہوتا ہے کہ چلیں یار، میری وجہ سے اگر کوئی بندہ استغفار کرنے والا بن جائے، درود شریف پڑھنے والا بن جائے، تہجد پڑھنے والا بن جائے، تو یہ سودا خسارے کا سودا نہیں ہے. تو بہت سارے دوستوں نے، بہت ساری ماں بہنوں نے، بیٹیوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے مجھے واٹس ایپ پر میسیج کیے، سراہا، دعاؤں سے نوازا، اور اس حوالے سے رہنمائی بھی لیتے رہے. تو کچھ لوگوں نے سوالات بھی پوچھے، جس میں میں نے دیکھا کہ کثرت کے ساتھ جو سوال پوچھا گیا وہ یہ زیادہ پوچھا گیا کہ جی ہم استغفار تو کر رہے ہیں اور آپ استغفار پر ویڈیوز بنا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ استغفار دن میں کتنی بار کرنا چاہیے، اس کی تعداد کوئی بتا دیں. تو آج کی ویڈیو ان سب دوستوں کے لیے انتہائی اہم ہے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم استغفار کتنی بار دن میں پڑھیں، کتنی بار درود شریف پڑھیں، کثرت سے کیا مراد ہے. تو جو چاہتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، وہ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں، انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ آج حل ہونے والا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو یاد رکھیں، سب سے پہلے جو چیز ہے نا، آپ استغفار کر رہے ہیں یا درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو جو سب سے پہلی چیز ہے نا، لوگ کثرت کی طرف چلے جاتے ہیں. جی میں 10,000 پڑھنا چاہتا ہوں، میں 50,000 مرتبہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں 20,000 مرتبہ پڑھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز جو کرنی ہے نا آپ نے، وہ آپ یہ کریں کہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا استغفار پڑھ رہے ہیں، یا آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، یا آپ ویسے کوئی نفلی عبادت کریں، تو اس میں آپ مداومت اختیار کریں، پابندی اختیار کریں. چاہے وہ عمل آپ تھوڑا کریں، آپ تہجد کے 12 نفل کی بجائے آپ 2 پڑھ لیں، لیکن مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھیں. آپ استغفار کر رہے ہیں، 10,000 کی بجائے آپ 5,000 مرتبہ پڑھ لیں، 5,000 کی بجائے آپ 1,000 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن پابندی کے ساتھ. اس طرح نہ ہو کہ ایک دن استغفار کیا ہے 1,000 مرتبہ یا 10,000 مرتبہ اور اگلے دن چھٹی. ہاں جی، آپ نے آج تہجد پڑھی ہے تو اگلے دن چھٹی، آپ نے آج درود شریف پڑھا ہے تو اگلے دن چھٹی. یہ کام نہ کریں، آپ مداومت کریں. اور اسی کام کو پسند کیا گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند فرماتا ہے جس میں مداومت ہو، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اب آپ حدیث سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حدیث میں کس چیز کی طرف اشارہ دیا گیا ہے. میں مداومت کے ساتھ ہو، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مقدار میں تھوڑا کیوں نہ ہو. ہاں جی، تو آپ مقدار میں وہ تھوڑا ہی کیوں نہ کر لیں، لیکن مداومت کے ساتھ کریں، پابندی کے ساتھ کریں. اور اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے، اللہ کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے کہ آپ ایک دن زیادہ عمل کر لیں اور اگلے دن چھٹی. اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے، ناپسند کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ سے فرمایا عبداللہ اس فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا. یا رسول اللہ کس کی طرح؟ فرمایا وہ جو پہلے بڑا رات کو نفلی عبادت کرتا تھا. مفہوم سمجھا رہا ہوں، پہلے بڑا رات کو استغفار پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، لیکن اب اس نے چھوڑ دی. میں اس کی طرح نہ ہونا، میں تھوڑا عمل کر لو لیکن پابندی کے ساتھ کرو، مداومت کے ساتھ کرو. ہاں جی، مداومت کے ساتھ کرو. تو سب سے پہلا آپ نے جو کام کرنا ہے نا، وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے استغفار میں، درود شریف میں، تہجد میں پابندی لانی ہے. ہاں جی، کوشش کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے آپ نے اٹھنا ہے. اپنا ذہن، جب آپ کا ذہن بن جائے گا، آپ درود شریف پڑھنے والے بن جائیں گے، آپ استغفار پھر بعد میں کثرت والا عمل شروع کریں. پہلے ایک مرتبہ آپ چل تو پڑیں نا. ہاں جی، پہلے اس زندگی کی طرف آنے کو، اپنی زندگی کی ڈھالنے کی تو کوشش کریں نا.
ورنہ آپ پہلے دن یا آپ اگر زیادہ سختی اٹھائیں گے، زیادہ محنت کریں گے تو پھر آپ جلد پھر بھاگ جائیں گے اس طرح، ہاں جی، اور پھر وہ نہیں کر پائیں گے آپ، پھر آپ جلد وہ عمل چھوڑ دیں گے۔ اس لیے مقدار میں تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی سے کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ فرامین آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے مداومت اختیار کرنی ہے، اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، جب مداومت آ جائے، پابندی آ جائے عمل میں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تعداد کی بات آتی ہے نا، جب ہم احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یاد رکھیں حضور علیہ السلام گناہوں سے پاک ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے معصوم، وہ ان سے گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتے ہیں، ہاں جی، لیکن اس کے باوجود ایک حدیث کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا فرمایا میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مجلس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 مرتبہ استغفار کرتے ہوئے دیکھا، سنا۔ تو تعداد تو اس طرح بھی آتی ہے احادیث میں، لیکن اگر آگے تھوڑا سا چلیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی احادیث ہیں جس میں کثرت کا ذکر ہے، کثرت کا۔ کون سی حدیث ہے؟ حضور علیہ السلام فرمایا وہ بندہ بڑا خوش بخت ہے، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے۔ یا رسول اللہ کس کے لیے؟ فرمایا جس کے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا ہو، کثرت کے ساتھ اس کے نامہ اعمال میں استغفار لکھا ہو، بندہ بڑا خوش بخت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور ایک حدیث جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے، اور اسے فکروں سے، ٹینشنوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے اسے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث میں بھی کثرت کا ذکر ہے۔ اب کثرت سے مراد کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ، جو بندہ چاہتا ہے کہ اسے کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والوں میں، درود شریف پڑھنے والوں میں، دیگر اذکار کرنے والوں میں شمار کیا جائے تو وہ کیا کرے، وہ کم از کم، زیادہ تو وہ جتنا مرضی پڑھ لے، جتنا مرضی استغفار کر لے، جتنا مرضی درود شریف پڑھ لے، لیکن کم از کم وہ دن میں 313 مرتبہ استغفار کرے، درود شریف پڑھے، تو اسے کثرت کے ساتھ درود شریف کرنے والوں میں، کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے مداومت اختیار کرنی ہے، پابندی، اور اس کے بعد پھر آپ جب مداومت کے ساتھ وہ عمل کرنے والے بن جائیں تو اس کے بعد آپ پھر کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ امید ہے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔